السلام علیکم۔ بلائنڈ ریسورس فاؤنڈیشن پاکستان کی پیشکش الصفا آڈیو لائبریری میں خوش آمدید۔ پیش خدمت ہے نوٹس برائے نہم اور دہم کراچی بورڈ، جسے آپ کی خدمت میں الصفا آڈیو لائبریری کی جانب سے ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ مزید نوٹس اور کتب کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل الصفا آڈیو لائبریری کو سبسکرائب کریں یا وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.brfpakistan.org۔ ہمارا رابطہ نمبر ہے 0300-111-2737۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو لازمی برائے سال اول نہم اور دہم۔ نثر پارہ نمبر 1۔ دنیا کا دستور ہے کہ کوئی فرد و بشر رنج سے خالی نہیں، یہاں سے لے کے لڑکیوں کی طرف سے رنجیدہ خاطر رہا کرتی تھی۔ حوالہ سبق: مندرجہ بالا فن پارہ اصغری نے لڑکیوں کا مکتب بٹھایا سے لیا گیا ہے، جو میراث العروض سے ماخوذ ہے، جس کے مصنف ڈپٹی نذیر احمد ہیں۔ حوالہ مصنف: اصغری نے لڑکیوں کا مکتب بٹھایا کے مصنف ڈپٹی نذیر احمد دہلوی ہیں۔ ڈپٹی نذیر احمد دہلوی اردو ناول نگاری کے بانی سمجھے جاتے ہیں۔ ان کی تخلیق کردہ تحریریں مقصدی اور اصلاحی ہوتی ہیں۔ آپ کا طرز بیاں واضح اور زوردار ہوتا ہے۔ میراث العروض، توبۃ النصوح، ابن الوقت اور بنات النعش آپ کے بہترین ناول ہیں۔ تشریح: ڈپٹی نذیر احمد اس فن پارے میں قدرت کے ایک دائمی قانون کے بارے میں بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دنیا دکھ اور غم سے خالی نہیں ہے۔ ہر انسان کسی نہ کسی حوالے سے غمزدہ اور رنجیدہ ہے۔ حقیقت ہے کہ اگر غم و مصائب نہ ہوتے، ہر طرف خوشیاں و سکون ہوتا، تو انسان کبھی اپنے رب کو بھول کر بھی یاد نہ کرتا، وہ اپنی دنیا اور زندگی کی مستیوں میں کھویا رہتا۔ جب انسان کو غم و مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اسے خدا یاد آتا ہے۔ قدرت کے اس قانون کی وضاحت کرنے کے بعد ڈپٹی نذیر احمد آگے تحریر کرتے ہیں کہ شاہ زمانی بیگم، جو اس ناول کی ایک اہم کردار اصغری کے میکے کے محلے میں رہتی ہیں، ان کی بہن سلطانہ بیگم، جس کو دنیا کا ہر عیش و آرام میسر تھا اور جو ایک امیر ترین گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، وہ بھی افسردہ اور رنجیدہ رہتی تھی۔ اس کی رنجیدگی کا سبب اس کی 2 بچیاں تھیں۔ چھوٹی بیٹی حسن آرا انتہائی بدمزاج، جاہل، ضدی اور بدتمیز تھی۔ حسن آرا کی نسبت طے ہو چکی تھی اور سلطانہ بیگم فکر مند رہتی تھیں کہ سسرال جا کر ایسی پھوڑ اور بدمزاج لڑکی کا کیا ہوگا۔ یہی فکر اس کو غمزدہ کیے ہوئے تھی۔ نثر پارہ 2۔ شاہ زمانی بیگم کو پالکی سے اترے دیر نہ ہوئی تھی، یہاں سے لے کے سالن کی پتیلیوں میں مٹھائیاں بھر بھر کر راکھ جھونک رہی ہیں۔ حوالہ سبق: مندرجہ بالا فن پارہ اصغری نے لڑکیوں کا مکتب بٹھایا سے لیا گیا ہے، جو میراث العروض سے ماخوذ ہے، جس کے مصنف ڈپٹی نذیر احمد ہیں۔ حوالہ مصنف: اصغری نے لڑکیوں کا مکتب بٹھایا کے مصنف ڈپٹی نذیر احمد دہلوی ہیں۔ ڈپٹی نذیر احمد اردو ناول نگاری کے بانی سمجھے جاتے ہیں۔ ان کی تخلیق کردہ تحریریں مقصدی اور اصلاحی ہوتی ہیں۔ آپ کا طرز بیاں واضح اور زوردار ہوتا ہے۔ میراث العروض، توبۃ النصوح، ابن الوقت اور بنات النعش آپ کے بہترین ناول ہیں۔ تشریح: اس نثر پارے میں ڈپٹی نذیر احمد سلطانہ بیگم کی چھوٹی صاحبزادی حسن آرا کی بدمزاجی اور بدتمیزیوں کی تصویر کشی کر رہے ہیں اور بیان کر رہے ہیں کہ کس طرح دولت کی ریل پیل اور لاڈ و پیار کی بدولت ایک امیر زادی کا دماغ خراب ہو گیا اور وہ کس طرح سب کو تنگ کرتی ہے۔ حسن آرا کی خالہ شاہ زمانی بیگم ان سے ملنے ان کے گھر آتی ہیں اور انہیں ابھی آئے زیادہ دیر نہیں ہوتی کہ گھر کی خادمائیں حسن آرا کی شکایتیں لے کر ان کے پاس آتی ہیں۔ ایک کہتی ہے کہ اس نے میری اوڑھنی، سر پر اوڑھنے کی چادر کو پھاڑ کر تار تار کر دیا ہے، اب مجھ غریب کو یہ دوبارہ کون لا کر دے گا۔ ایک خادمہ کہتی ہے کہ میرے کان سے خون نکل رہا ہے۔ باورچی خانے سے ایک خادمہ ماما آواز دیتی ہے کہ کوئی آ کر حسن آرا کو سمجھاؤ، یہ سالن کی پتیلیوں میں مٹی ڈال رہی ہے۔
غرض کہ ان چند سطور میں مصنف نے کمال ہنر سے حسن آرا کی بدمزاجی اور بدتمیزیوں کی بہترین عکاسی کی ہے، جس سے قارئین کو حسن آرا کے کردار کو سمجھنا بہت آسان ہو گیا ہے۔ نثر پارہ نمبر 3۔ بیگم صاحب استانی تو واقعی میں لاکھ استانیوں کی ایک استانی ہے۔ یہاں سے لے کے ہوا لگ جانے سے ادب پکڑے، حوالہ سبق۔ مندرجہ بالا فن پارہ اصغری نے لڑکیوں کا مکتب بٹھایا سے لیا گیا ہے، جو میرات العروض سے ماخوذ ہے، جس کے مصنف ڈپٹی نذیر احمد ہیں۔ حوالہ مصنف اصغریوں نے لڑکیوں کا مکتب بٹھایا کے مصنف ڈپٹی نذیر احمد دہلوی ہیں۔ ڈپٹی نذیر احمد دہلوی اردو ناول نگاری کے بانی سمجھے جاتے ہیں۔ ان کی تخلیق کردہ تحریریں مقصدی اور اصلاحی ہوتی ہیں۔ آپ کا طرز بیاں واضح اور زوردار ہوتا ہے۔ میرات العروض، توبۃ النصوح، ابن الوقت اور بنات النعش آپ کے بہترین ناول ہیں۔ تشریح: سلطانہ بیگم اپنی 2 بچیوں کی وجہ سے فکر مند تھیں، خصوصاً حسن آرا کی وجہ سے جو انتہائی بدمزاجی اور بدتمیز تھی۔ اسی لیے وہ اس کے لیے ایک استانی کا انتظام کرنے کا ارادہ کرتی ہیں اور اپنی نوکرانی مانی کو اصغری کے گھر بھیجتی ہیں، جو ایک پڑھی لکھی، سلجھی ہوئی اور تہذیب یافتہ بچی تھی۔ واپس آ کر مانی نے اصغری کی تصویر کشی جن الفاظ میں سلطانہ بیگم کے سامنے کی، اس کو مصنف نے اس فن پارے میں بیان کیا ہے۔ نوکرانی بیان کرتے ہوئے کہتی ہے کہ وہ ایک بہترین استانی ہے، لاکھوں میں ایک، صورت ایسی جاذب اور سادہ ہے کہ کوئی دیکھ لے تو انسان بن جائے، سدھر جائے۔ کوئی اگر تھوڑی دیر اس کے پاس بیٹھ لے تو انسانیت کے سارے گڑ سیکھ لے۔ مزید بیان کرتے ہوئے نوکرانی اصغری کی تعریف ان الفاظ میں کرتی ہے کہ اگر اس کا سایہ بھی کسی پر پڑ جائے تو سلیقہ سیکھ جائے۔ مزید اضافہ کرتے ہوئے کہتی ہے کہ اگر اس کی ہوا بھی کسی کو لگ جائے تو با ادب اور با تہذیب ہو جائے۔ دہلی کی زبان میں کسی کی تعریف کرنے کی یہ اعلیٰ ترین مثال ہے۔ ڈپٹی نذیر احمد کے الفاظ اور جملوں پر گرفت اس فن پارے میں نمایاں ہے۔ درج ذیل سوالات کے جوابات دیجیے۔ فتح اللہ خان کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ ان کے نام بتائیے۔ جواب: فتح اللہ خان کی 2 بیٹیاں تھیں، جمال آرا اور حسن آرا۔ ب. سلطانہ کے رنجیدہ رہنے کی اصل وجہ کیا تھی؟ جواب: سلطانہ کی رنجیدگی کی اصل وجہ اس کی 2 بچیاں تھیں۔ چھوٹی بیٹی حسن آرا انتہائی بدمزاج، جاہل، ضدی اور بدتمیز تھی۔ حسن آرا کی نسبت طے ہو چکی تھی اور سلطانہ بیگم فکر مند تھی کہ سسرال جا کر ایسی پھوڑ اور بدمزاج لڑکی کا کیا ہوگا، یہی فکر اس کو غمزدہ کیے ہوئے تھی۔ ج. حسن آرا مزاج کے لحاظ سے کیسی تھی؟ جواب: حسن آرا مزاج کے لحاظ سے انتہائی بدمزاج، جاہل، ضدی، پھوڑ اور بدتمیز تھی۔ وہ نہ ماں کا لحاظ کرتی تھی اور نہ بڑی بہن کا ادب، اور باپ کا بھی اس کو ڈر نہیں تھا۔ ڈال: شاہ زمانی بیگم نے حسن آرا کی تعلیم کے بارے میں چھوٹی بہن کو کیا مشورہ دیا؟ جواب: شاہ زمانی بیگم نے اپنی چھوٹی بہن سلطانہ بیگم کو حسن آرا کی تعلیم کے لیے مشورہ دیا کہ اس کے لیے ایک استانی مقرر کی جائے، اور مزید یہ بھی مشورہ دیا کہ تمہارے ہی محلے میں مولوی محمد فاضل کی بہو اس کام کے لیے نہایت موزوں ہے۔ ہے اصغری نے حسن آرا کو پڑھانے کے لیے کہاں بلایا؟ جواب: اصغری نے حسن آرا کو پڑھانے کے لیے اپنے گھر بلایا۔ سوال نمبر 2، درج ذیل میں کالم الف کو کالم ب سے ملائیے۔ کالم الف: جمال آرا اور حسن آرا کا باپ۔ کالم ب: فتح اللہ خان۔ نمبر 2، سلطانہ کی بہن۔ کالم ب: شاہ زمانی بیگم۔ نمبر 3، کالم الف: محمد کامل کی بیوی۔ کالم ب: اصغری۔ کالم الف نمبر 4، اصغری کی ساس۔ کالم ب نمبر 2، دیانت النساء۔ کالم الف نمبر 5، فتح اللہ خان کے بڑے بھائی۔ کالم ب نمبر 3، حکیم روح اللہ خان۔ سوال نمبر 3، درج ذیل کی تشریح اپنے الفاظ میں لکھیے۔ الف: دنیا کا دستور ہے کہ کوئی فرد بشر رنج سے خالی نہیں۔ اگر ہر طرف خوشی ہی خوشی ہو تو انسان خدا کو بھول کر بھی یاد نہ کرے۔ تشریح: ڈپٹی نذیر احمد اس فن پارے میں قدرت کے ایک دائمی قانون کے بارے میں بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دنیا دکھ اور غم سے خالی نہیں ہے۔ ہر انسان کسی نہ کسی حوالے سے غمزدہ اور رنجیدہ ہے۔
حقیقت ہے کہ اگر غم و مصائب نہ ہوتے، ہر طرف خوشیاں اور سکون ہوتا، تو انسان کبھی اپنے رب کو بھول کر بھی یاد نہ کرتا، وہ اپنی دنیا اور زندگی کی مستیوں میں کھویا رہتا۔ جب انسان کو غم و مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اسے خدا یاد آتا ہے۔ قدرت کے اس قانون کی وضاحت کرنے کے بعد ڈپٹی نذیر احمد آگے تحریر کرتے ہیں کہ شاہ زمانی بیگم، جو اس ناول کی ایک اہم کردار اصغری کے میکے کے محلے میں رہتی ہیں، ان کی بہن سلطانہ بیگم، جس کو دنیا کا ہر عیش و آرام میسر تھا اور جو ایک امیر ترین گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، وہ بھی افسردہ اور رنجیدہ رہتی تھی۔ اس کی رنجیدگی کا سبب اس کی 2 بچیاں تھیں۔ چھوٹی بیٹی حسن آرا انتہائی بدمزاج، جاہل، ضدی اور بدتمیز تھی۔ حسن آرا کی نسبت طے ہو چکی تھی اور سلطانہ بیگم فکر مند تھیں کہ سسرال جا کر ایسی پھوڑ اور بدمزاج لڑکی کا کیا ہوگا۔ یہی فکر اس کو غمزدہ کیے ہوئے تھی۔ ڈھنڈورا شہر میں بچہ بغل میں۔ تشریح: یہ ایک محاورہ ہے جس کے معنی ہیں جو چیز سامنے ہو ہم پھر بھی اسے ادھر ادھر تلاش کرتے پھریں۔ سبق: اصغری نے لڑکیوں کا مکتب بٹھایا کے حوالے سے یہ محاورہ شاہ زمانی بیگم نے اس وقت بولا جب ان کی چھوٹی بہن سلطانہ بیگم نے اپنی بیٹی حسن آرا کے لیے استانی تلاش کرنے کو کہا، اور شاہ زمانی بیگم نے یہ محاورہ استعمال کرتے ہوئے کہا کہ ایک بہترین استانی تو خود تمہارے محلے میں ہی ہے۔ سوال نمبر 4، درج ذیل الفاظ اور محاوروں کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ لٹو ہونا۔ جملہ: سہیل امریکہ گیا اور وہیں لٹو ہو گیا۔ الفاظ: دریغ نہ کرنا۔ جملہ: میں مذہب و وطن کے لیے جان دینے سے بھی کبھی دریغ نہ کروں گا۔ نمبر 3، شستہ۔ جملہ: اس انگریز کو اتنی شستہ اردو بولتے دیکھ کر میں حیران ہو گیا۔ نمبر 4، نالاں۔ جملہ: زاہد کے والدین اس کی حرکتوں سے نالاں رہتے ہیں۔ الفاظ: نمبر 5، قباحت۔ نصاب سے ہٹ کر کتابیں پڑھنے میں کیا قباحت ہے؟